بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کی تعریف علماء اصول کے نزدیک، یعنی اصول فقہ کے ماہرین کے نزدیک قرآن کریم کی جو تعریف ہے وہ گزری، اور اس پر کچھ مباحث بھی گزرے، لیکن ان مباحث میں سے ہی یہ سلسلہ ہے کہ ان مباحث کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک بات یہ آئی کہ قرأت شاذہ اگر کوئی نماز میں پڑھے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ تو اس پر قول فیصل یہ گزرا کہ اگر قرأت شاذہ کے ساتھ ساتھ قرأت متواترہ سے بھی کچھ بندے نے پڑھ لیا، قدر ما یجوز بہ الصلاۃ، اور ساتھ میں قرأت شاذہ میں سے بھی کچھ پڑھ لیا، اور وہ قرأت شاذہ ایسی کہ اس سے معنی میں کوئی فساد لازم نہیں آتا، تو نماز ہو جائے گی، نماز باطل نہیں ہوگی۔ چلیے یہ بات گزر گئی۔ اب اسی جیسی بات، اسی سے ملتی جلتی بات کہ جو قرأت بطور احاد منقول ہو وہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، تو آج یہ اس پر گفتگو کریں گے کہ ما نقل احادا فلیس بقرآن قطعا، کیونکہ یہ بات تعریف سے سمجھ میں آ چکی ہے کہ ما نقل بین دفتئی المصحف نقلا متواترا، قرآن کریم بطور تواتر منقول ہے نا، تو قرآن کی تعریف کا حصہ ہے کہ جو بطور تواتر منقول ہو، لہذا جو بطریق احاد منقول ہو تو وہ قرآن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو کہا کہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علماء اصول یہ فرماتے ہیں بالاتفاق، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کسی کا، کہ جو بھی بطریق احاد منقول ہو خبر واحد کے طور پہ، اور یہاں یاد رکھیے گا کہ احاد سے مراد مشہور کے مقابل نہیں ہے، بلکہ تواتر کا مقابل ہے، کہ تواتر کے مقابل میں خبر احاد میں خبر مشہور بھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تواتر کا معنی یہ کہ اتنی بڑی تعداد اسے منقول کرے، اسے نقل کرے، بیان کرے کہ جن کا عقلاً اتفاق الکذب محال ہو۔ اس سے کم تعداد ہے تو 4-6 لوگ ہوتے ہیں تو وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے، اگر ایک ہی بندہ ہے تو تفرد واقع ہو جاتا ہے۔ تو احاد سے مراد وہی ہے کہ اگر بطور تواتر منقول نہیں ہو تو وہ قرآن نہیں ہے، فلیس بقرآن قطعا، یقیناً وہ قرآن، کیونکہ جو قرآن ہے وہ بطور تواتر منقول ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بطور تواتر منقول نہیں ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں تو کسی کا، اہل مذاہب میں سے کسی کا اختلاف بھی نہیں، اور یہاں مذاہب سے مراد جو ہے نا وہ باطل مذاہب نہیں ہے نا، بلکہ مذاہب سے مراد ائمہ اربعہ یا جتنے بھی مجتہدین اہل سنت کے مذاہب ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے کہ جو بھی بطریق احاد منقول ہو وہ قرآن نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ لِتَضَمُّنِهِ التَّحَدِّي وَلِأَنَّهُ أَصْلُ الْأَحْكَامِ۔ دو دلیل یہاں دے رہے ہیں۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ استدلال یوں کیا گیا کہ قرآن کریم تو وہ کلام ہے کہ جس کے نقل پر دواعی کثیر ہیں، جس کے نقل اور بیان پر اور روایت پہ دواعی جو ہے، دواعی داعیہ کی جمع، یعنی اس پر برانگیختہ کرنے والی چیزیں، ابھارنے والی چیزیں، اس کے بواعث، اس کے اسباب ہے نا بہت ہیں، کہ قرآن کریم جو ہے وہی تو احکام کی اصل ہے نا، دین وہیں سے سیکھا جائے گا، وہی حجت قطعیہ ہے، وہی اصل بنیاد ہے، وہی اصل حجت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو بیان نہ کیا جائے، جو اصل ماخذ ہے، جو اصل حجت ہے، اس کو ہی تو بیان کیا جائے گا سب سے پہلے، اسی کو تو نقل کیا جائے گا، تو اس کے نقل پر کے اسباب اور دواعی جو ہیں وہ بہت ہیں، اور جس کے بھی نقل کے دواعی کثیر ہوتے ہیں اس کو نقل کیا ہی جاتا ہے۔
اس کو چھوڑا نہیں جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات تسلیم نہیں کرتی عقل کہ جناب نقل کے دوائی ہوں اور کوئی نہ بیان کرے. کوئی بیان نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نقل کے دوائی نہیں تھے، کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ کوئی بیان کرتا. تو ہو سکتا ہے وجہ موجود ہے اور پھر بھی کوئی بیان نہیں کر رہا. یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی. جب اسباب موجود ہیں نقل کے تو پھر نقل کا بیان ہونا، نقل ہونا چاہیے. تو اس لیے نقل ہوا. قرآن کریم کی روایتیں آئی کثرت سے. اچھا یہ نقل کے دوائی کثیر ہیں کیوں؟ لتضمنہ التحدی، کیونکہ قرآن کریم اپنے ضمن میں چیلنج رکھتا ہے، تحدی رکھتا ہے. اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے اس کے کلام ربانی ہونے میں تو لاؤ اس کی مثل. یہ کلام ربانی ہے، یہ کلام ہے جس میں کوئی شک و ریب نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے تو تحدی ہے، لاؤ. تو جس کلام نے تحدی پیش کی ہو، چیلنج کیا ہو، اسی کو نقل نہیں کیا جائے گا. تو چونکہ اس کے اندر تحدی موجود ہے اس لیے یہ بہت بڑا داعیہ ہے، بہت بڑا سبب ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. ویسے بھی عام لوگ بھی جو ہے جب کسی چیز کا چیلنج پیش کر دیا جاتا ہے ساری پبلک توجہ کرنے لگتی ہے کہ ذرا پتا ہے تو ہے کیا وہ، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، اتنا بڑا دعویٰ کہ اس کی جسے مثال نہیں پیش کر سکتے، بتائیں ہے کیا. سب کا مزاج، سب کا ذہن جو ہے جاتا نا، سب کی نگاہیں اس طرف جاتی ہیں، سب کی توجہ اس طرف جاتی ہے اور اسی کو بیان نہیں کیا جائے گا. یہ تو ایک بات ہے. وَلِأَنَّهُ أَصْلُ الْأَحْكَامِ، اس وجہ سے بھی قرآن کریم کو بیان کرنے کے دواعی کثیر ہیں کہ احکام کی اصل تو قرآن ہے نا. حدیث بھی اصل ہے، ہاں اجماع بھی اصل ہے، یہ سب اصل ہیں، لیکن اصل الاصول جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ٹھیک ہے، باقی سب جو ہے نا اسی کی فرع کے طور پر ہیں. تو جو احکام کی اصل ہے اور آپ کو احکام معلوم کرنا ہے تو بغیر اصل کے آپ معلوم کر لیں گے. یہ بھی بہت بڑا داعیہ ہے کہ احکام جاننے کے لیے احکام کی اصل کو سب سے پہلے بیان کیا جائے. باعتبار المعنی والنظم جميعا، یہ احکام کی اصل ہے کتاب اللہ، نظم اور معنی دونوں کے اعتبار سے. یہاں تک کہ اس کے نظم قرآنی سے کثیر احکام متعلق ہیں، ہے نا. آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ساری آیتیں ہیں جن میں جو ہے اس کے صیغے سے احکام کا استنباط ہوتا ہے. کہیں پر با ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں با سے استدلال کیا جاتا ہے نا. اور حتیٰ اور یہ اسی طرح سے ہمارے حنفیہ نے غسل میں جو ہے وہ یہ کہا کہ مزمزہ بھی فرض ہے اور استنشاق بھی فرض ہے. تو ہاں باب تفاعل سے جو تطہر آیا صیغہ اس سے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، تو صیغے سے اس کی حرکات سے بھی احکام کا استنباط ہوتا ہے. تو یہ نظم قرآنی سے ہی تو احکام کو لیا جا رہا ہے. تو اس لیے اس نظم کو منقول کرنا، بیان کرنا، روایت کرنا، یہ بہت بڑا داعیہ اس کا ہے. ایک اور ریزن دیکھیے، لِأَنَّهُ وَلِأَنَّهُ يُتَبَرَّكُ بِهِ فِي كُلِّ عَصْرٍ بِالْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ، اور یہ بھی وجہ ہے کہ ہر زمانے، ہر دور میں قرآن کریم کی تلاوت سے لوگوں نے تبرک حاصل کیا ہے، برکتیں حاصل کی. قرآن کریم لکھ لکھ کر کے، پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو قرآن کریم پڑھ کے پھونک دیتے ہیں مریضوں پہ. ضرورت نہیں ہے تو صبح صبح تلاوت کرتے ہیں، اس سے برکتیں آتی ہیں. لوگ یاد کرتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں شوق سے، لوگ توجہ کرتے ہیں کہ اس کے معانی اور مفاہیم کی گہرائیوں تک اتر جائیں. تو قرآن کریم کی تلاوت، کتابت اور حفظ، ان سب چیزوں سے پوری امت نے ہر دور میں برکتیں حاصل کرنے کا اہتمام کیا ہے. تو جس سے سب نے برکتیں حاصل کرنے کا اہتمام کیا ہے اس کو نقل تو کیا جائے گا. یہ بھی ایک داعیہ ہے نقل کا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جد و جہد اور محنت اور لگن، یہ سب جو ہے نا بہت اچھے انداز میں پتہ ہے سب کو کس معاملے میں، فی حفظ ہی قرآن کریم کے یاد کرنے میں، بالتواتر القاطع. صحابہ کرام
نے قرآن کریم کے یاد کرنے اور محفوظ کرنے کے معاملے میں جو محنتیں کی ہیں، جو جانفشانیاں کی ہیں، یہ تواتر قاطع سے سب کو پتہ ہے کہ کتنی محنت انہوں نے کی ہے۔ وَكُلُّ مَا تَتَوَفَّرُ دَوَاعِي نَقْلِهِ يُنْقَلُ مُتَوَاتِرًا عادتاً، اور ہر وہ چیز جس کے نقل کے دواعی کثیر ہوں، لا محالہ عادتاً اس کو تواتر کے طور پہ نقل کیا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہندوستان میں کیا ہوا، ایک زمانے میں 500 کے نوٹ بند کر دیے گئے، اب ساری پبلک پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس دیکھیے کتنی شہرت کے ساتھ اس واقعے کو منقول کیا گیا۔ تو اب اسی بنیاد پہ کہا جائے گا کہ کسی زمانے میں کوئی اور دعویٰ کر دے کھڑے ہو کر کے کہ فلاں 10 سال پہلے بھی تو نوٹ بند کیا گیا تھا پورے ملک میں، تو اس پہ کہہ دیں گے یہ غلط بات ہے، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو کہیں ریکارڈ میں تو آتی، کوئی بیان تو کرتا، کوئی اخبار تو چھاپتا، کوئی ذکر تو کرتا، کوئی بیان تو کرتا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کی توجہ اس پہ لگی رہتی ہے، اور پھر کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو قرآن کریم جو ہے نا اصل الاصول ہے، احکام کی اصل ہے، اس سے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں، اس میں تحدی موجود ہے، تو اس لیے لامحالہ اس کو بیان تواتر کے طور پہ کیا جائے گا۔ جب یہ تواتر اس کے لیے لازم ہو گیا تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز بطور تواتر منقول نہ ہو وہ قرآن نہیں ہے۔ اس کا مطلب جیسے ہم نے نوٹ بندی کی بات کر دی کہ اگر کوئی کہے کہ ابھی گزشتہ سال یہ 6 مہینہ پہلے بھی تو نوٹ بند ہوا تھا، ابھی 4-6 مہینہ پہلے بھی تو ایسا ہوا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہاں بطور تواتر یہ بات آتی، کیونکہ تواتر کے دواعی موجود ہیں، ایسے قرآن کریم کے بطور تواتر نقل کے دواعی موجود ہیں کئی جہتوں سے، لہٰذا کوئی ایسی روایت موجود ہو کہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور وہ متواتر منقول نہیں ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو اب بات یوں بنے گی کہ قرآن کریم وہ ہے جو بطور تواتر منقول ہو، لہذا قرآن کریم ملزوم اور تواتر اس کے لیے لازم۔ قرآن کریم کے لیے کیا لازم ہے؟ لازم ہے کہ بطور تواتر وہ منقول ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بطور تواتر منقول نہ ہو، ایک دو آدمی بیان کر رہے ہیں۔ تو تواتر قرآن کریم کے لیے لازم اور قرآن تواتر کے لیے ملزوم، فوجودہ ملزوم للتواتر عند الکل، تو قرآن کریم ہونا یہ تواتر کا ملزوم ہے تواتر کے لیے، اور تواتر اس کو لازم ہے۔ کسی کلام کا قرآن کریم ہونا، کلام کا قرآن کریم ہونا یہ تواتر کا ملزوم ہے، اور تواتر اس کے لیے لازم ہے عند الکل عادتاً۔ فَإِذَا انتفى اللازم، تو جب لازم منتفی تو ملزوم منتفی، تو لازم کیا ہے؟ وہو التواتر، انتفى الملزوم تو ملزوم منتفی، ٹھیک ہے؟ جیسے سورج ملزوم ہے نا، روشنی لازم، اگر کوئی کہے کہ رات سورج تو نکلا تھا تو کہیں کہ نکلا تھا تو روشنی کیوں نہیں ہوئی، کہ بس وجہ کی کوئی وجہ ہوگی نہیں ہوئی، تو یہ نہیں بات چلے گی، روشنی نہیں ہے اس کا مطلب سورج ہی نہیں تھا۔ تو جب لازم منتفی تو ملزوم بھی منتفی قطعاً۔ والمنقول آحادًا لیس متواترا، اور جو کلام بطور آحاد منقول ہو وہ متواتر نہیں ہے، اور جب متواتر نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ قد نقل عن عبداللہ ابن مسعود انکار کون المعوذتین والفاتحہ من القرآن، اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ ذرا غور سے پہلے میری بات سنیے تاکہ اگلی پوری بحث واضح ہو جائے، اور اس پہ بڑی تفصیل کی ہے نا مصنف نے، یعنی علامہ محب اللہ بہاری نے تو اختصار کے طور پہ بیان کیا، لیکن شارح نے بڑی تفصیل کی ہے۔ پہلے اس کی بات سنیے۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ہے نا،
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بہت قریب رہتے تھے، اور یہ سینئر صحابی ہیں، بہت بلند مقام ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام فقہائے صحابہ میں سب سے اوپر آتا ہے۔ سب سے اوپر کا مطلب اور تو بہت سارے صحابہ، ورنہ خلفائے راشدین کا ان سے بھی اوپر آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور مجتہد فقیہ ہیں، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان پر بہت اعتماد فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ اور معوذتین کی قرآنیت سے انکار کیا۔ یہ روایت جو ہے نا وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ سورہ فاتحہ اور اسی طرح سے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کے قرآن ہونے سے منع کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو بہت سخت بات ہو جائے گی نا، کیونکہ یہ بات تو معلوم ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کفر ہے نا، اور دو دو صورتوں کے بارے میں انکار ہے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین یا سورہ فاتحہ کی قرآنیت کا انکار نہیں کرتے تھے، اس کو قرآن کریم میں لکھنے سے منع کرتے تھے۔ تو ان کا یہ اپنا موقف تھا، اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کسی ایک کا کوئی موقف ہے، لیکن جمہور صحابہ کرام کا جو موقف ہوتا ہے، ہمارے علماء اہل سنت اس کی اتباع کرتے ہیں، جمہور امت، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک قول اور ایک موقف اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں بھی کسی ایک کا تفرد کوئی ہے، تو پھر جو سواد اعظم اور جمہور صحابہ کرام جو موقف اختیار کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین اسی پہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور تفرد کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے مذہب حنفی کے 80 سے 90% مسائل آپ کہہ لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد پر مبنی ہے۔ ان کا جو مذہب تھا، ان کا جو موقف تھا، اسی کو اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت علقمہ ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی نے جو ان کے شاگرد تھے، اور پھر ان سے حضرت حماد ابن ابی سلیمان نے لیا، اور ان سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے لیا۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت ہے، لیکن ان کے بھی کچھ تفردات ہیں، ان کے بھی کچھ تفردات ہیں۔ ان تفردات میں سے ایک تطبیق والی حدیث ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں پر رکھتے تھے، یا گھٹنوں کے بیچ، رانوں کے بیچ رکھتے تھے۔ تو رانوں کے بیچ میں ملا کے، دونوں رانوں کے بیچ میں ملا کے رکھنا، اس کو کہتے ہیں تطبیق۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے قائل تھے، لیکن جمہور صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ گھٹنے کے اوپر رکوع کی حالت میں رکھتے تھے، یہی مذہب ہے حنفیہ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کچھ تفردات ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، جسے ہے نا ائمہ مجتہدین نے اختیار نہیں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اختیار نہیں کیا، ورنہ ان کے بہت سارے جو ہے نا وہ اقوال وہی ہیں جن کو ہمارے امام صاحب نے لیا اور ان لوگوں نے لیا۔ تو اب یہ جو بات آ گئی ہے یہاں پر، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کی قرآنیت سے منکر تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ان صورتوں کو قرآن کریم میں مصحف شریف میں لکھنے کو منع کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک جو ہے نا کہ قرآن کی قرآنیت کا ہونا یہ توقیفی ہے، کسی بھی آیت کا قرآن ہونا یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے نا، اسی طرح سے مصحف شریف میں لکھنا بھی توقیفی ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام لکھواتے تھے تو وہ جب کہیں گے تبھی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے لکھوایا، تو مصحف عثمانی میں وہ چیز موجود ہے، معوذتین بھی موجود ہیں، لیکن ان کے نزدیک جو ہے نا کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے چونکہ لکھوایا نہیں ہے تو اس کو مصحف شریف میں لکھا نہیں جائے گا۔ تو لکھنے کے تعلق سے جو ہے نا ان کا موقف یہ تھا۔
تو ان کا جو مصحف تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، اس میں معوذتین آخر میں موجود نہیں تھے. تو قرآنیت سے منع نہیں کیا انہوں نے، بلکہ وہاں لکھنا، ہاں ان کا مصحف شریف جو ہے نا اس سے خالی تھا، یہ مطلب ہے. تو اب اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو یہ روایت منسوب ہے کہ معوذتین قرآن نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی روایتیں ہم ہم تک پہنچی ہیں ائمہ سبعہ کے ذریعے، کل بات آئی تھی نا قرائے سبعہ کا ذکر آیا تھا کل. تو قرائے سبعہ میں اکثر جو ائمہ قرات ہیں ان کی جو سند ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتی ہے، وہ اکثر کی سند حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی ہو کے جاتی ہے. لیجئے جناب، اور اس میں ہم جو ہے نا معوذتین قرآن کے طور پہ پڑھتے ہیں. حضرت امام عاصم کوفی کی تلاوت ہم کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں. اسی طرح سے امام حمزہ کوفی ہوں یا کسائی کوفی ہوں، جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کی قرات جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی ہو کے جاتی ہے. اور ان میں تو معوذتین موجود ہے کہ نہیں اپنی جگہ پہ، اور سورہ فاتحہ موجود ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے ہی تو بتایا کہ معوذتین قرآن سے، یہ بعد والوں نے لے لیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی نے بتایا کہ سورہ فاتحہ قرآن سے ہے. لکھنے کا معاملہ بعد میں ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا آگے آ رہی ہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو بات منسوب کی جاتی ہے کہ معوذتین قرآن سے نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. چلیے اب یہ اعتراض اور اس کا جواب، اور یہی بات آخر تک چلے گی. کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہو کہ قد نقل عن عبداللہ ابن مسعود انکار کون المعوذتین والفاتحہ من القرآن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان تینوں صورتوں کے بارے میں وہ قرآن کریم سے نہ ہونے کا قول کرتے تھے اور قرآن کریم سے ہونے کا انکار کرتے تھے. معوذتین سورہ فاتحہ قرآن سے نہیں ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دیانت داری اور دینداری بالکل قطعی اور یقینی ہے، ان کا تدین بھی یقینی ہے، ان کی عدالت بھی یقینی ہے. اور اس بات کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا بے اخبار الرسول. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آتھینٹسٹی کو، ان کی عدالت کو، ان کی دیانت کو واضح کیا ہے. ایک حدیث پاک میں حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ رضیت لابن ام عبد ما رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد وکرہت لامتی ما کرہ لها ابن ام عبد. میں اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو ابن ام عبد پسند کرتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن مسعود، اور میں نے اپنی امت کے لیے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا جس کو عبداللہ ابن مسعود نے ریجیکٹ کر دیا. اس قدر اعتماد، تو پھر ان کی دیانتداری مشکوک ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. فَكَيْفَ يَسُوغُ لَهُ انکار المتواتر، تو کیسے ان کے لیے گنجائش نکل آئی کہ وہ متواتر کا انکار کریں. فَلَازِمَ كَوْنُهُ غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ عِندَهُ، تو اس سے لازم آیا کہ سورہ فاتحہ ان کے نزدیک متواتر نہیں تھی اور معوذتین بھی متواتر نہیں تھی. یہ بات بطور اعتراض. جواب سنیے، کہتے ہیں وما نقلا، جو کچھ منقول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معوذتین، یعنی معوذتین کا انکار اور سورہ فاتحہ کا قرآن ہونے سے انکار، یہ انکار صحیح نہیں ہے. الاتقان میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الاغلب علی الظن ان نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے لکھا کہ غالب گمان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس بیان کو اور اس مذہب کو جس نے بھی منقول کیا ہے، بیان کیا ہے، یہ باطل نقل ہے، کوئی بنیاد اس کی نہیں ہے. اور اسی میں یعنی الاتقان ہی میں مذکور ہے قاضی ابو بکر، ہو سکتا ہے قاضی ابو بکر سے مراد قاضی ابو بکر
الباقلانی ہو، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ نقل حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحیح نہیں ہے، ولا حفظ، نہ ان سے محفوظ ہے۔ امام نووی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ اجمع المسلمون علی ان المعوذتین والفاتحہ من القرآن، پوری امت کا اجماع ہے۔ وَإِنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهَا کفرا، اور یہ کہ قرآن کریم میں سے کسی بھی شے کا، تھوڑی سی بھی چیز کا، ایک چھوٹی سی بھی آیت کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کفر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو بات حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے، یعنی جو بات جو قول ان کی طرف منسوب ہے، یہ نقل باطل ہے، غیر صحیح، کہ وہ معوذتین کے قرآنیت سے منکر تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابن حزم نے فرمایا، ابن حزم نے کہا کہ ھذا کذب علی ابن مسعود، یہ ابن مسعود پر جھوٹ ہے اور یہ روایت گڑی گئی ہے۔ وَإِنَّمَا صَحَّ عَنْهُ، عبداللہ ابن مسعود سے جو چیز بطور صحت ثابت ہے وہ کیا ہے؟ قراءۃ عاصم عن زر عنہ، عاصم کوفی کی قراءت جو ہے نا، زر جو ان کے شیخ ہیں اور انہوں نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے عنہ، تو امام عاصم کوفی کی پوری قراءت ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آئی ہے، اور اس میں امام عاصم کوفی کی جو قراءت ہے اس میں معوذتان ہے کہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے دیکھیے، اتنی باتیں انہوں نے بیان کر دی ہیں یہاں پر، یہ تو بطور شاہد کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی معوذتین کو قرآن مانتے تھے، سورہ فاتحہ کو قرآن مانتے تھے، اور جو یہ کہا گیا کہ وہ منکر تھے، یہ بات بالکل غلط اور باطل ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں فما قال الشیخ ابن حجر فی شرح البخاری انہ قد صح عن ابن مسعود انکار ذالک، جو شیخ ابن حجر اسقلانی نے شرح البخاری یعنی فتح الباری میں کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس کا انکار بطور صحت ثابت، انہ قد صح عن ابن مسعود انکار ذالک، انہوں نے، حافظ ابن حجر نے اس قول کی صحت کا قول کر دیا ہے، تو یہ قول ان کا باطل ہے۔ کن کا قول باطل ہے؟ حافظ ابن حجر کا جو دعویٰ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے جو قول آیا، یہ قول کیا ہے؟ ہاں؟ یہ قول یہ ہے کہ یہ انکار صحیح ہے، یہ ان کا قول باطل ہے۔ یہ انکار کی صحت کا جو قول ہے وہ لا یلتفت الیہ، اس کی طرف بالکل التفات نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں بلکہ جو چیز بطور صحت ثابت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور صحت ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اور حضرت ابن حبان نے نقل کیا ہے کہ انہ کان لا یکتب المعوذتین فی مصحفی، بس اسی قدر ہے کہ مصحف شریف میں وہ معوذتین لکھتے نہیں تھے، جیسا کہ مصنف نے کہا۔ وَإِنَّمَا، مصنف نے کہا وَإِنَّمَا صَحَّ خُلُوُّ مُصْحَفِ عَنْهَا، بس اسی قدر صحیح بطور صحت ثابت ہے کہ مصحف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو مصحف تھا وہ معوذتین سے خالی تھا، بس یہ۔ اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ وہ قرآن ہے نہیں ہے؟ لوگوں نے صحیفے لکھ کے رکھے تھے، کسی میں صرف سورہ بقرہ کا صحیفہ ہے، سورہ نساء کا صحیفہ، سورہ آل عمران کا، طوال کا، مفصلات کا، میعون کا، مسانی کا، الگ الگ صحیفے تھے، پورا صحیفہ ایک ساتھ تو تھا نہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری آیتوں، ساری صورتوں کا ایک کی جو تدوین فرمائی ہے، تب نہ وہ صحیفہ مصحف عثمانی کہتے ہیں اس کو۔ تو ان کی بہت سارے صحابہ کرام کی کے جو صحیفے تھے اس میں بعض صورتیں ہیں، بعض نہیں ہیں، لیکن حافظے میں سب کے تھی، کیونکہ اس زمانے میں کتابت پر اعتماد نہیں ہوتا تھا، ہاں حافظے پہ اعتماد ہوتا تھا۔ پورے قرآن سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک کے حافظ جو ہے نا کثیر تھے، بہت لوگ تھے، اور اعتماد اور استناد اسی پہ تھا۔ قیلہ، چلیے یہ جو بات کہی گئی کہ معوذتین کو وہ لکھتے نہیں تھے، کہتے ہیں کہ اس کو یردہ انہ
روا عبداللہ ابن احمد انہ کان یحک المعوذتین من المصاحف ویقول انہما لیسا من کتاب اللہ. یہ جو ایک توجیہ کی ہے مصنف نے کہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآنیت سے منکر نہیں تھے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے کہ حضور نے لکھنے کو نہیں کہا ہم کو تو ہم وہاں پہ لکھیں گے نہیں. ان کا مصحف معوذتین سے خالی تھا. تو کہتے ہیں کہ اسی قدر بات یہ بات جو ہے نا، کہتے ہیں اس کو بھی یہ روایت رد کرتی ہے جو عبداللہ ابن احمد نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود معوذتین کو مصاحف سے کھرچ کھرچ کر کے الگ کرتے تھے. یحکو جتنے بھی مصاحف ان کے ہاتھ میں آتے تو اس سے معوذتین کسی نے لکھا ہے تو کیا کرتے تھے؟ کھرچ کر کے مٹا دیتے تھے وہ. اور یہ کہا کرتے تھے کہ معوذتین لیسا من کتاب اللہ، معوذتین کتاب اللہ سے نہیں ہے. قال ابن حجر، اب چونکہ ابن حجر علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھ دیا نا اوپر کی بات، تو اب وہ تو اس کو سپورٹ کریں گے. تو انہوں نے کیا کہا؟ صحیح الاسناد، اس کی اسناد بھی صحیح ہے. ان پوری بات کو ملا کے کہنے وہذا لیس بشیء، یہ بالکل لغو بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جو روایت عبداللہ ابن احمد کی اور پھر علامہ ابن حجر نے کہا کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. سب آپ لوگ متوجہ ہیں اس بحث کی طرف ہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم کی تدوین کے تعلق سے یہ مشکل باتیں یہ بھی سن لیجئے، اور اس کو تقریر میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جناب. آج جمعے کی تقریر یہی ہو جائے. ہاں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن جو مباحث ہیں، جو مسائل ہیں، وہ تو آ جائیں اور تحقیق ہو جائے تو اچھی بات ہے نا. تو اگر یہ بات تحقیق اس کی ہو جاتی ہے تو کتنا معاملہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی وہابی اس بات کو اٹھا دے، کوئی بد مذہب، کوئی ملحد اس بات کو اٹھا دے، قرآن کریم کی قطعیت پر سوالیہ نشان لگا دے، عبداللہ ابن مسعود کا قول بیان کر دے جو کئی کتابوں میں مذکور ہے، فتح الباری کی وہ روایت بیان کر دے. کیا کریں گے آپ؟ تو یہ سب جو ہے نا اس طرح سے پوری تفصیل جس انداز میں انہوں نے پیش کی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ روایتوں میں کوئی بات روایت میں آ گئی ہے، یہی کافی نہیں ہے کہ وہ بات صحیح ہو. یہاں تک کہ کسی معتمد مصنف نے لکھ دیا، یہ بھی کافی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. یہاں تک کہ کسی بڑی مستند کتاب میں وہ بات آ گئی، یہ بھی کافی نہیں کہ وہ صحیح ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب اللہ الصحۃ الا لکتابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا نے ایسا نظام دنیا میں بنایا کہ اس کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب صحیح نہیں ہے، حرفاً حرفاً. امام بخاری نے کتنے اہتمام سے کتاب لکھی ہے، لیکن بتائیے اس میں ضعاف آئی کہ نہیں آئی؟ چلیے، تو یہ جو کسی نے کہہ دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دیگر مصاحف سے بھی معوذتین کھرچ کھرچ کر کے ہٹا دیتے تھے، مٹا دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ سے نہیں ہے. اور حضرت حافظ ابن حجر نے یہ کہہ دیا کہ اس کی سند بھی صحیح ہے اس روایت کی. کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، ھذا لیس بشیء. تو ہم مصنف سے کہیں گے کہ جب حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں تو آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے؟ تو دیکھیے بنیاد پیش کر رہے ہیں. فَإِنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنِ الْأَئِمَّةِ بعد میں سے، کیونکہ ہم نے تو ابھی نقل کر دیا نا، ایک سلسلہ بیان کیا ہم نے روایتوں کا کہ فلاں امام فلاں امام فلاں امام فلاں عالم فلاں فلاں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے غلط ہے غلط ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس کی نقل صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم نے صحیح سند سے یہ بھی بتایا کہ پوری دنیا میں بطور تواتر جو قرآن عظیم اور جو مصحف شریف پوری دنیا میں چل رہا ہے، حضرت عاصم کوفی کی روایت سے، حضرت حمزہ کوفی، حضرت کسئی کوفی کی روایت سے، وہ سب تو عبداللہ ابن مسعودی کی سند سے آگے بڑھا ہے. اگر وہ کھرچ کھرچ کر کے انکار مٹاتے تھے تو مصحف عثمانی میں کیسے ہے؟
بتائیے کیسے اس میں ہے؟ مصحف عثمانی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی ترتیب ہوئی. اسی طرح سے حضرت عاصم کوفی کی قرات میں کیسے معوذتین ہے پھر؟ وہ ایک طرف سے کھرچ کھرچ کے مٹاتے بھی تھے اور اپنے شاگردوں کو سکھاتے بھی تھے. کہتے ہیں ور راوی آسا وہیما فی نسبت النف، ہو سکتا ہے کہ راوی کو نفی کی نسبت میں وہم ہو گیا ہو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی نفی کی ہے. اس میں یہ جو نسبت کر دیا کہ انہوں نے نفی کی ہے، یہ نسبت میں ان کو وہم ہو گیا. اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ روات سے جو ہے نا وہم ہو جائے اور پھر مسئلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. اسی لیے روایتوں کو پرکھا جاتا ہے. وَانقطاع الباطن ايضا يؤيده، اور انقطاع باطنی بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ان راوی سے وہم ہوا ہے. انقطاع باطنی، انقطاع باطنی کا مطلب، انقطاع ظاہری کا مطلب کوئی راوی یہاں سے ساقط ہے، سند متصل نہیں ہے. انقطاع باطنی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس میں کوئی ایسا سقم ہے کہ وہ بات درست ہو ہی نہیں سکتی سند صحیح ہونے کے باوجود. اور وہ سقم یہ میں نے بتا دیا کہ وہ اگر کھرچ کھرچ کر کے مٹاتے تھے تو حضرت عاصم کوفی کی تلاوت میں کہاں سے معوذتین آ گئی؟ اور یہ دیکھیے انقطاع باطنی کی ایک اور مثال دیکھیے انقطاع باطنی کی. یہ بات بالکل غلط ہے. وہ یہ کہ ثم انه كان يقتدي في كل شهر رمضان في مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم في صلاة التراویح والامام يقرأهما ولم ينکر علیہ قط فنسبت الانکار غلط. ہر رمضان میں تراویح پڑھتے تھے نہیں، یا نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود شامل تھے نا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو صحابہ الگ الگ نماز پڑھتے تھے سب کو جمع کر دیا تھا حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے، ہیں ان کو امام بنایا تراویح کا اور سب کو جمع کر دیا. تو ہر سال تراویح ہوتی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں پیچھے پڑھتے تھے. اور ہر سال ابی ابن کعب امام جو ہے نا جو پورے قرآن کی تلاوت کرتے تو معوذتین بھی پڑھتے. آپ اگر وہ قرآن میں نہیں تھا تو انکار کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کیوں نہیں انہوں نے منع کیا کہ تم نے کیوں پڑھا آج؟ اور امام جو ہے کہتے ہیں ول امام یقرأہما، معوذتین کی تلاوت امام کرتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کبھی بھی. لہٰذا انکار کی نسبت عبداللہ ابن مسعود کی طرف یہ خود ہی غلط ہے. وہذا شاہد قوی علی عدم صحت، اور یہ ایک بہت مضبوط شاہد ہے کہ یہ روایت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں غلط ہے. اب چونکہ فتح الباری میں حضرت ابن حجر نے یہ لکھ دیا ہے تو کہتے ہیں کہ قول ابن حجر قول من قال انه کذب لا يقبل بغیر مستند لا يقبل. اب یہاں دیکھیے کہ قول مقولہ یہ نا قول ابن حجر یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا، اور ابن حجر کے قول کی تفسیر یہ قول ابن حجر یہ مقولہ ہے کہ علامہ ابن حجر کہنے کہ قول من قالا کہ جس نے کہا ہے نا کہ انہو کذبن کہ عبداللہ ابن مسعود کی طرف انکار معوذتین کی نسبت جو ہے وہ جھوٹی ہے. تو جس نے کہا کہ یہ روایت جھوٹی ہے اس کی قول اس کا قول لا یقبل نہیں مانا جائے گا بغیر دلیل کے. ٹھیک ہے، جس نے کہا حضرت حافظ ابن حجر کہنے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ یہ روایت جھوٹی ہے بغیر دلیل کے، اس کا جھوٹا ہونا نہیں قبول کیا جائے گا. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے یہ قول کیا نا، یہ قول خود قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو قول من قال قول ابن حجر یہ دوسرا والا جو قول ہے یہ مبتدا، اور لا یقبل یہ خبر. ٹھیک ہے، اور یہ بغیر مستند، یہ پورا جملہ مل کر کے مبتدا جو مضاف ہے قول ابن حجر کا، یہ بیان اس کا ہے. اور پہلا والا قول ابن حجر جو ہے نا یہ مبتدا، اور یہ لا یقبلو یہ خبر اس کی ہے. کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ جو یہ کہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے اس کا قول نہیں مانا جائے گا
حافظ ابن حجر کا یہ قول نہیں مانا جائے گا، حافظ ابن حجر کا یہ قول مع انہ قد بینا کیسے مانا جا سکتا ہے، حالانکہ ابن حزم نے بیان کر دیا کہ انہ صح قراءۃ عاصم عن زر عنہ، انہوں نے پوری سند سے بیان کیا کہ عاصم کوفی کی تلاوت جو ہے قراءت یہ زر سے حضرت عبداللہ ابن مسعودی کی سند سے بطور صحت ثابت ہے۔ سند عاصم دیکھ لیجئے یوں ہے، ہاکذا کہ انہ قرأ علی ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب، حضرت عاصم کوفی نے تلاوت کہاں سے سیکھی؟ ان سے، ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب، اور اسی طرح سے ابو مریم زر ابن حبیش الاسدی، اور اسی طرح سعید ابن عیاش شیبانی، اور یہ تینوں مشائخ جو امام عاصم کوفی کے ہیں ان سب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھی۔ تین مشائخ ہیں، مشائخ قرات حضرت امام عاصم کوفی کے، اور تینوں تلامذہ ہیں کن کے؟ عبداللہ ابن مسعود کے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہاں سے قرآن پاک سیکھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور امام عاصم کوفی کی ایک اور سند ہے، وہ کیا ہے کہ انہ قرأ سعید والزر علی امیر المؤمنین عثمان، کہ سعید ابن عیاش شیبانی اور زر ابن حبیش انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کہاں سے سیکھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، یوں ہی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، سیدنا ابی ابن کعب سے، اور ان تینوں نے تلاوت کہاں سے سیکھی؟ رسول کریم علیہ السلام سے۔ یہ ایک اور سند آ گئی ہے۔ تو اس میں ایک اور واسطہ بڑھ گیا، کیونکہ اوپر والی جو سند تھی اس میں زر ابن حبیش نے ڈائریکٹ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھی تھی نا، اور یہاں پر زر ابن حبیش جو ہیں اور سعید، یہ دونوں، ان دونوں نے حضرت عثمان ابن عفان سے، سیدنا علی سے اور ابی ابن کعب سے، تو یہ ایک واسطہ بڑھ گیا، مگر سند تو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ جی یہ فقط کے بجائے فقد ہونا چاہیے، فقد ظہر بہذا سند صحیح، اس سند صحیح کہ جس کی صحت پر ساری امت کا اتفاق ہے، اس سند صحیح سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے نا اپنے مذکور تلامذہ کو ہے نا جو کہ حضرت قاسم کی قرات ہے ان کو پڑھایا، ان کو سکھایا، اور جو کچھ سکھایا اس میں معوذتان اور فاتحہ ہے۔ بات ہو گئی؟ اور پھر دیکھیے مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ ثم اعلم، یہ تو حضرت امام عاصم کوفی کی بات ہے نا۔ اچھا یہ جو بات آپ نام آ رہا ہے بار بار عاصم کوفی کا، حمزہ کوفی کا، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ 7 ائمہ قرات ہیں، ہے نا، امام عاصم کوفی، حمزہ کوفی، کسائی کوفی، ابن کثیر، ابو عمرو شامی، ابن کثیر مکی ہیں، اور اسی طرح سے 7 ہیں، اور 7 کے علاوہ ان 7 کی قرات پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، شاطبیہ خاص اس کی بہت ہی بنیادی کتاب ہے، اور اسی طرح سے مزید 3 جن میں یعقوب ہیں، حمزہ ہیں، اور لوگ ہیں، خلف ہیں، تو وہ ان کو مشتمل کر کے قرات عشرہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے کہیں کہیں، اور ان کے علاوہ بھی بعض ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرات سبعہ ہے وہ تو متواتر ہے، لیکن ان کے علاوہ باقی روایتیں جو ہیں متواتر نہیں ہے، شاذ ہیں، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ بطریق احاد وہ مروی ہوئی ہیں، منقول ہے، تو ان کی تفصیل آپ کو خاص قرات سبع کی کتابوں میں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں بھی اس کا بیان آتا ہے، جن میں تفسیر مدارک التنزیل جو ہے کہ مصنف جگہ جگہ مختلف قراتوں کا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو امام عاصم کوفی کی قرات کی بات ہے، اور بھی دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ ان سند حمزہ ایضا ینتہی الی ابن مسعود، ٹھیک ہے، یہ حمزہ کوفی کی سند بھی انہی تک جاتی ہے، اور ان کی قرات میں بھی معوذتان اور فاتحہ موجود ہے۔ ان کی سند یہ ہے کہ انہ قرأ علی الاعمش، امام اعمش، امام ابو سلیمان ابن مہران، ان سے انہوں نے تلاوت سیکھی، اور حضرت امام اعمش نے یحییٰ ابن وثاب سے، اور یحییٰ نے علقمہ اور اسود سے، اور عبید ابن نضلہ خزائی اور زر ابن حبیش اور ربیع عبد الرحمن سلمی سے، ان تمام نے عبداللہ ابن مسعود سے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے۔ ایک اور سند
ٹھیک ہے، یہ سند دیکھ لیجئے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ حمزہ نے ابو اسحاق سبیعی سے تلاوت سیکھی، اور محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، اور امام جعفر صادق اہل بیت سے، ان سے، اور ان تمام نے حضرت علقمہ ابن قیس اور علی اور زر ابن حبیش اور زید ابن وہب اور مسروق ابن اشدہ تابعی، ان تمام سے سیکھی، اور ان تمام نے یعنی علقمہ اور زر اور زید اور مسروق، انہوں نے منہال سے اور سیکھی، اور لوگوں سے، وغیرہم، اور یہ سارے کے سارے لوگ، ان لوگوں نے سیکھی کس سے؟ عبداللہ ابن مسعود سے، سیدنا علی ابن ابی طالب سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تین تین سندیں یہاں بھی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیجیے ساری سندیں کدھر سے جا رہی ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود سے۔ یہ بہت بہترین طریقہ ہے انکار معوذتین والی روایت کے جواب دینے کا۔ کبھی بھی معوذتین کے انکار والی روایت آپ کے سامنے آئے تو سب سے بہترین طریقہ جواب دینے کا کیا ہے؟ یہی ائمہ قرات کی سند جو ہمارے پاس قرآن پاک آیا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی سند سے ہے۔ اور دیکھیے، کہتے ہیں کہ نیز یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ان سند الکسائی ینتہی الی ابن مسعود، یہ کسائی کوفی بھی امام ہے، یہ ان کی سند بھی عبداللہ ابن مسعود تک جاتی ہے، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ انہوں نے تلاوت ہاں کس پہ کیا ہے؟ حضرت حمزہ کوفی۔ اور اسی طرح سے ینتہی سند و خلف الذی من العشرہ، خلف تو ائمہ سبع سے نہیں ہے، ائمہ عشرہ سے ہے، تو خلف جو کہ عشرہ سے ہیں، ان کی سند بھی منتہی ہوتی ہے عبداللہ ابن مسعود تک، کہ انہوں نے فَإِنَّهُ قَرَأَ عَلَى سُلَيْمٍ وَهُوَ عَلَى حمزہ، یہ دیکھیے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں قرائے عشرہ کی سند جو کہ اصح الاسانید ہے باجماع الامہ، اور جن کو ساری امت نے قبول کیا ہے، وقد ثبت بالاسانید الصحاح، اور صحیح سندوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امام عاصم کی تلاوت، امام حمزہ اور امام کسائی، ان سب کی تلاوت اور خلف کی قرات، یہ سب کے سب عبداللہ ابن مسعود تک منتہی ہوتی ہے، اور ان تمام قراتوں میں معوذتان بھی موجود ہیں، سورہ فاتحہ بھی موجود ہے، قرآن پاک کے جز ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ان تین صورتوں کی قرآنیت کے انکار کی جو نسبت ہے، یہ غلط فاحش، بالکل کھلی ہوئی غلطی ہے۔ ومن اسند الانکار الی ابن مسعود، اور جو بھی اس انکار کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب کرے اور ان تک سند لے جائے، اس کی سند کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، جبکہ یہ وہ سندیں موجود ہیں جو کہ بالاجماع صحیح ہیں۔ حضرت عاصم کوفی، کسائی کوفی اور حمزہ کوفی اور خلف، ان سب کی وہ سند ہے، پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے۔ اور جن کو تلقی بالقبول کی سعادت بھی حاصل، والمتلقات بالقبول عند العلماء الکرام، سب نے قبول کیا، اور صرف علماء کرام کی بات نہیں، بل والامت کلھا کافہ، ساری امت نے قبول کیا۔ فظہر ان نسبت الانکار الی ابن مسعود باطل، ٹھیک ہے۔ وایضا، کیا کہتے ہیں؟ وایضا ظہر من هذا ان الترتیب الذي يقرأ عليه القرآن ثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ جو ترتیب جس پر وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، یا یقرأ علیہ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، یہ ترتیب سب کے سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فإن القراء العشرة بأسانيدهم الصحاح المجمع على صحتها نقلوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءاتهم، کیونکہ قراء عشرہ اپنی
اپنی صحیح سندوں سے جس کی صحت پر اتفاق ہو چکا ہے، ان سبوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنی قراتیں بیان کی ہیں، نقل کی ہیں، اور اسی ترتیب سے سب نے پڑھی کہ آخر میں معوذتین آتی ہیں، اور انہوں نے بیان بھی کیا کہ انا شیوخہم اقرؤہم ہاکذا، کہ ان کے مشائخ اور اساتذہ نے انہیں اسی ترتیب سے پڑھایا، اور یہ بھی کہ ان کے شیوخ نے بھی ان کے شیوخ کو اسی طرح پڑھایا، ہاکذا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ان نسبت قراءات الشاذہ نحو متتابعات الی ابن مسعود غیر صحیح، کہ قراءت شاذہ کی نسبت عبداللہ ابن مسعود کی طرف بھی صحیح نہیں ہے، جیسے یہ متتابعات کی اس جیسی شاذ قراءتیں، لأنہ لم ينقلہ قرآن، کیونکہ انہوں نے قرآن کی حیثیت سے اسے منقول نہیں کیا، اس کی تفسیر کے طور پہ کہا، لأنہ لو کان عنده من القرآن لکان مقروءا فی هذه القراءة، اس لیے کہ اگر یہ لفظ متتابعات یہ جو ہے نا جس آیت کریمہ میں بطور تفسیر بیان کیا ہے، اگر ان کے نزدیک بطور قرآن ہوتا تو ان تینوں قراتوں میں اس کی تلاوت ہوتی، کیونکہ یہ سب کے سب تو حضرت عبداللہ ابن مسعودی کی تک جا رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے لفظ متتابعات جو پڑھا ہے یا لکھوایا ہے، یہ سب کے سب علی وجہ تفسیر، تو راوی کو وہم ہو گیا، اس لیے کہ راوی نے اس میں غور و فکر کیا نہیں، تعمق کیا نہیں، اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ قرآن پاک ہے، ان کے نزدیک قرآن ہے، ہیں؟ او کانا، یا یہ سمجھ لیا کہ وہ قرآن ہے اس لیے انہوں نے لکھا یا اس لیے انہوں نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، وہ منسوخ خود تلاوت بھی نہیں بلکہ قرآن پاک نہیں ہے وہ، تو اسی وجہ سے یہ انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ان کے نزدیک منسوخ التلاوت ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے تلامذہ کو نہیں پڑھایا، اور پھر اسی وجہ سے ان کا مصحف اس سے خالی ہو گیا، یہ بات بھی صحیح نہیں، بلکہ یہ بات کلیئر تھی کہ متتابعات کا لفظ انہوں نے بطور تفسیر بیان کیا۔ چلیے یہیں پر آج کا درس روکتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ حضرت میں معذرت کے ساتھ